السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں چیپٹر نمبر 88 شروع کر رہا ہوں، لیکن یہ سورہ الشورى کا چوتھا حصہ ہے. تو اس میں پیچھے حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہوا ہے، وہ اب اس میں چلے گا اس حصے میں. تو میں نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے. یہ قرآن پاک ہے، اسے سنا کریں. میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مجھے بھی مل جائے گا کہ میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ جو ایک بہت اچھا تلاوت کرتے تھے، ان سے کہا کہ تم مجھے قرآن پاک سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو سناتا ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے اور جو سنتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو آپ دیکھ لیں، یہ حدیث ہے، اس سے آپ کچھ اندازہ کر لیں اور اس کو سنا کریں. تو یہ میں نے اب پچھلا چیپٹر 81 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا. اب میں شروع کرتا ہوں اگلا. چھوٹی چھوٹی ہیں آیتیں، ملا کے پڑھتا ہوں. آیت نمبر 82 83 84 85. تو یہ ہے کہ اور جس سے میں یہ حضرت جو ہے ان کا نوح کا جو ہے واقعہ چل رہا ہے جی، حضرت ابراہیم کا جی، حضرت ابراہیم کا. اور جس سے میں امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب کتاب کے دن میری خطاب بخش دے گا. میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور آنے والی نسلوں میں سے میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے. آگے آیت نمبر 86. اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اس کی تفسیر ایسے ہے 86 کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار فرما دیا. تو آیت نمبر 87 88 99 90 اور 91. تو اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد. ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی. تو اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی. تو آگے آیت نمبر 92 93 اور 94 ہے جی. اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اونتے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو آگے آیت نمبر 94 کی تفسیر ایسے ہے، یعنی ان گمراہوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بعض پتھر کے بت ہیں. ان کو یہ دکھانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا جن کو یہ گمراہ لوگ معبود سمجھتے تھے. ان کا حشر بھی آنکھوں سے دیکھ لیں. آگے آیت نمبر 95 96 97 98. اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا. تو آیت نمبر 99 اور ہمیں تو اس بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا. تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ مجرموں سے یہاں مراد وہ بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پر قائم رہے، اور انہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی کفر اختیار کیے رکھا. آیت نمبر 101 101 102. نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے.
یہ بات کافر لوگ کہہ رہے ہیں۔ آگے آیات نمبر 102، اب کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ تو تفسیر اس کی ہے کہ یہ وہ تقریر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی۔ تو آیت نمبر 103، 104 اور 104، آیت نمبر 103، یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ آگے اب حضرت نوح کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 105 سے، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو آیت نمبر 106، 107 اور 108، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ تو آیت نمبر 110 اور 111 اور 112، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وہ لوگ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئے، حالانکہ بڑے نچلے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ حضرت نوح نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا کام کیا ہے، وہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایمان کی روشنی میں۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کے پیروکار اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس سے کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 113، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، تو کاش تم سمجھ سے کام لو۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے 113 نمبر کی، کافروں کے مذکورہ اعتراض میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ نچلے درجے کے لوگ سوچ سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ اس جملے میں اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض ان کے دل میں کوئی اور بات ہے بھی تو میں اس کی تحقیق کا مکلف نہیں ہوں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو آیت نمبر 114 اور 115، اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کھول کر رکھ رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 116، 117، 118 اور 119، وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا میرے پروردگار پر میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی سے بچا لیا۔ تو آگے آیت نمبر 120، 21 اور 22، پھر اس کے بعد اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ تو یہاں پر آ کے جو ہے یہ حضرت نوح کا واقعہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے دوسرے پیغمبروں کے قصے شروع ہوں گے۔ اللہ حافظ۔